اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام رسپیکٹیبل صحافی حضرات کو اسلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آج پریس کانفرنس کا جو اہم مقصد ہے وہ واٹر اسکیرسٹی کے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے، خصوصاً کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے، اس میں اپنے پاک فوج کے شہداء کرام اور جو ہمارے ان شہداؤں کی فیملی ہے ان کے لیے پیغام ضرور دینا چاہیے کہ پورا پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے، پورے پاکستان کی قوم، ماؤں بہنوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب اب آپ کے لیے دعا کریں، اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ، پاکستان آرمی پہ پورا یقین ہے کہ اس دہشت گردی کی لہر سے، ان دہشت گردوں سے وہ ماضی کی طرح اس دفعہ بھی سرخرو ہوگی اور پاکستان کا نام سربلند ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اپنے ایکچوئل ٹاپک پہ جس کا آج پرپس ہے، تو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور واٹر اسکیرسٹی کے حوالے سے جو واٹر سیویرٹی ہے، اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی، ورلڈ بینک کی، یورپین یونین کی، تو اس وقت پاکستان ان 14 ممالک کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے جس کو سیویئر واٹر کرائسس سامنے ہے۔ بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دنیا کا تیسرے نمبر پہ شاید وہ ملک ہو جس میں سب سے زیادہ واٹر اسکیرسٹی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ معاملات اس پاکستان پہ جو انڈس ڈیلٹا، جو دنیا کا 5ویں نمبر پہ سب سے بڑا ڈیلٹا ہے، اس پہ درپیش مسائل کیوں آ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم لوگوں کا اپنا کردار ہے۔ ریور انڈس سویلائزیشن 5,500 سال پرانی سویلائزیشن ہے، اور آج سے نہیں، ہزاروں سال سے پانی دریا جو ہے وہ سندھ کی طرف آ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے آج نیچر کے خلاف اس طرح کے معاملات کر کے ایگریکلچر پہ انڈسٹریلائزیشن، کنورجنس، تو نیچر آج خود اس کے خلاف بول رہی ہے، اور ہمارے سامنے کہ مختلف مقامات پہ بہت سخت واٹر کرائسس جو ہیں وہ فیس کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور چلتے دریا پہ وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ اس بات کا خیال کریں کہ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس پوری سچویشن کے اندر مختصر میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا چلوں کہ ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ اس وقت قحط سالی کا شکار ہیں۔ جو لویسٹ منیمم لیول ہے، چاہے آپ اس میں تربیلا ڈیم کی بات کریں یا منگلا ڈیم کی بات کریں، تربیلا ڈیم کی جس کی کیپیسٹی یا جو پلان ہے جو 1550 لیول فٹ ہونا چاہیے میکسیمم، اور وہ آج کی تاریخ میں جو ہے وہ 1402.09، جو اس کی بالکل منیمم لاسٹ سطح ہے، یعنی 0.9 فٹ ٹوٹل اس کی اس وقت جو ہے وہ کیپیسٹی برقرار ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر جو پریزنٹ فلنگ کرنٹ کیپیسٹی ہے تو وہ 0% پہ جا چکی ہے ایز کمپیئر ٹو پاس۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں منگلا ڈیم کی، تو اس کی جو ہائیسٹ یعنی آپ کی کیپیسٹی کہہ رہے ہیں وہ 1242 لیول فٹ اور منیمم 1050، اور آج کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ 1054، یعنی صرف 4 فٹ پانی جو ہے وہ اس میں موجود ہے، جو کرنٹ کیپیسٹی کا 1% بنتا ہے۔ تو ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ اس وقت لویسٹ سطح کے اوپر جا چکے ہیں۔ اور اگر ہم صرف سندھ کی بات کریں، سندھ کے اندر کوٹری بیراج ہے، ہمارا گڈو بیراج ہے، سکھر بیراج، اور سکھر بیراج جو سب سے لارجسٹ اریگیشن سسٹم ہے، اور صرف سکھر بیراج کی بات کریں تو اس وقت جو ہماری سکھر بیراج کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کا 55% کم پانی جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہا ہے۔ رائس کینال بند پڑا ہے، دادو کینال میں 90% شارٹیج ہے، نارا کینال میں 59%، خیرپور ایسٹ کینال میں 67%، روڑی کینال میں 70%، خیرپور ویسٹ میں 45%۔ تو یہ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف سکھر بیراج کے حوالے سے -68% ڈیفیسٹ ہے واٹر سپلائی میں، جو ماضی کے 25 سال، یعنی اگر ہم 25 سال کی بات کریں تو 25 سال کا یہ ریکارڈ بریک ہوا ہے سکھر بیراج کا۔ اور ہماری مختلف اضلاع جن کی لاکھوں ایکڑ زمین ان پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ اس وقت بہت سخت پریشانی
اور مسائل سے درپیش ہے۔ اسی طرح بہت ساری بحث چل رہی ہیں کہ کون سے کینالز بن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ڈفرینٹ اوپینینز آ رہی ہیں، کتنا پانی ہے۔ تو ہم بتاتے چلیں کہ اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارا ٹوٹل اکارڈ ہے 1991 کا، جس کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ یہ مسئلہ آج سے نہیں چل رہا، یہ مسئلہ جو ہے پچھلے 100 سال نہیں ہزاروں سال سے یہ ایشو چل رہا ہے واٹر اسکارسٹی کے اوپر۔ اس کے اوپر مختلف دورانیوں کے اندر، مختلف ٹائم پیریڈز کے اندر کمیشنز بھی بنی، اور ان کمیشنز کے نتیجے کے اندر مختلف اکارڈز بھی ہوئے۔ اور جو اس میں بات کریں ہم کہ 1945 کا جو سندھ پاکستان معاہدہ تھا، یا جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، یا جو آپ کی مختلف کمیشنز بنی، تو اس کے نتیجے میں ایک 1991 کا اکارڈ جو ہے وہ فائنل ہوا، جس کے اندر ملک کے اندر ٹوٹل پرووائڈڈ پانی جو ہے 1219 ملین ایکڑ فٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بتائی گئی، اور جس میں پنجاب کا شیئر 55.94، سندھ کا 48.76، اسی طرح بلوچستان کا 3.8 اور کے پی کے کا تقریباً 5%۔ لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اکارڈ کی پروویژن سے، تو اس پورے سال کے اندر جو شارٹیج رہی ہے صرف اور صرف سندھ کی، تو تقریباً 17% آلریڈی شارٹیج ہے۔ اور اس کرنٹ پوزیشن کے اندر جو ہمارے حالی ہیں یا جو ہمارا لائف سٹاک ہے وہ بے حد پریشانی کا حال ہے، درپیش مسائل ہیں۔ اس پوری سچویشن میں ہمیں سلوشن کی طرف جانا ہے، کنسپیریسیز کی طرف نہیں جانا ہے۔ جو 6 کینالز کا ذکر چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک جو 6 کینالز ہیں، اس میں 2 کینال آپ کہہ سکتے ہیں چولستان کینال ہے یا تھر کینال ہے، یہ پنجاب میں بن رہی ہیں، جن کا منصوبہ پنجاب نے رکھا ہے۔ اسی طرح چشمہ رائٹ بینک پلان جو کے پی کے اور پنجاب کی سائڈ پہ، ریوی کینال جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، تھر کینال بھی سندھ کے اندر ہے، کچی کینال بلوچستان میں، اور حکومت سندھ نے کیٹیگورکلی اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہے کہ فی الوقت یہ 6 کینالز کے اوپر جو ہے وہ ریزرویشن ہے، جب تک سی سی آئی کی میٹنگز ہو جائیں اور ایک کنسنسس بیسڈ فارمولا جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ ساتھ ساتھ نہ صرف سندھ بلکہ ریسنٹ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو کھیرجل جھیل ہے جو 38,000 کیوسک پرووائڈ کرتی تھی پانی کو، وہ 26,000 کیوسک کر دی، اور 12,000 کیوسک پانی کم پرووائڈ ہو رہا ہے۔ تو ان 6 کینالز کے اندر ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے، ہم ڈسپیوٹ کی بات کریں تو مین تو آپ کا جس وقت چولستان کینال کی بات چل رہی ہے، تو چولستان کینال ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، سندھ کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کی گائیڈ لائنز کے اوپر ہر قسم کے فورم پہ ان کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر سیاست بھی کر رہی ہیں۔ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کینالز کے اوپر کام شروع ہو گئے، اور اگر ہم بات کریں گریٹر تھر کینال کی، تو 2024 کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس کی سی ڈی ڈبلیو پی اور یہ ایکنک سے ضرور اپروو ہوا، لیکن کنڈیشنل اپروول تھی کہ سی سی آئی اس کو فائنلی اپروو کرے گی، تو اس سے منسلک کیا گیا۔ اسی طرح چولستان کینال جس کے اوپر سب سے بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے، ایک پروپوگینڈا چل رہا ہے کہ شاید اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے۔ پنجاب حکومت نے 218 ارب روپے کی یہ اسکیم ضرور رکھی ہے، لیکن آئینی تقاضات کچھ اور کہتے ہیں۔ آئینی تقاضے ہمارے کیٹیگورکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے تحت بننے والی جو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی فار نیشنل اکنامک کونسل ہے، اس کا مینڈیٹ ہے کہ 10 ارب سے زائد کا منصوبہ ایکنک سے اپروو ہوگا، اس کے بعد اس کا ورک آرڈر یا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایوارڈ ہوگا۔ یہ منصوبہ سی ڈی ڈبلیو پی سے ضرور منظور ہوا، جس کے اندر ہمارے اریگیشن منسٹر جام خان شورو صاحب بھی وزیر ہیں، جن کی کیٹیگورکلی ریٹن سٹیٹمنٹ مخالفت موجود ہے، لیکن آج کی تاریخ تک یہ
منصوبہ ایکنک سے اپروو نہیں ہوا. سوال اٹھے گا سب سے پہلے, آپ کہیں گے کہ وہ ایک شاہ صاحب ہیں, وہ زین شاہ صاحب, کہ وہ کون سی کینال کے اوپر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے, وہ کام نہیں چل رہا تھا, تو کیا کام چل رہا تھا؟ تو پنجاب حکومت کے ایک نہیں تقریباً 12 منصوبے چل رہے ہیں اریگیشن کے کینالز کے اوپر. اب وہ کون سے کینالز میں گئے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم دعوت دیتے ہیں کراچی پریس کلب کو اور سندھ کے صحافیوں کو کہ چلیں چولستان چلیں اور دیکھیں کہ کون سا منصوبہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اس کے حوالے سے ایک اور بات ضرور آپ نے کہیں گے کہ اس کا تو افتتاح ہو چکا ہے, اس کی تو انوگریشن ہو چکی ہے. وہ انوگریشن اگر آپ اخبارات پڑھیں, نیوز پڑھیں, تو چولستان پروجیکٹ کی ہوئی. چولستان پروجیکٹ کے اندر سیڈز, فرٹیلائزرز, مشینری, پنجاب حکومت کی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ریسرچ اور اسٹڈی ہم نے کی ہے اس کے مطابق یہ ایک میگا منصوبہ ہے جس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ چولستان کینال ہے, جس کے ہم مخالف ہیں, جس کے سندھ کی عوام مخالف ہے, جس کے پاکستان پیپلز پارٹی مخالف ہے. چولستان کینال پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق یا صوبہ پنجاب, کیونکہ یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ صوبہ پنجاب کا مینڈیٹ ہے, کہ وہ ایکنک کے اپروول کے بغیر اس کو پروسیس کر سکے. اسی طرح ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 150 سے لے کے 155 کیٹیگورکلی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر جو سی سی آئی مفادات کاؤنسل ہے اس کا اجلاس لازمی ہونا ہے. چاہے آپ بات کریں 2021 کی جس میں جلال پور کینال تھا, یا 2023 کی بات کریں, یا 2024 کی بات کریں. نہ صرف سندھ حکومت نے ریزولوشنز پاس کی, ریسنٹلی آپ نے دیکھا سید مراد علی شاہ صاحب نے خود ریزولوشن ٹیبل پہ پیش کی ان کینالز کے خلاف, اور سی سی آئی کے اندر اس کی سبمیشن 1 سال پہلے سے موجود ہے. یہ منصوبے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انیشیٹ کیے ارسا کے ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر, اس سرٹیفکیٹ کے اوپر جو کیئر ٹیکر دور کے اندر ایشو کیا گیا. اور اگر آپ اس سرٹیفکیٹ کو بھی دیکھیں تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف برسات یا دوران فلڈ کا جو پانی ہے اس کے لیے شاید ارسا کے پاس پانی موجود ہے, لیکن جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے ارسا نے اپنی جو آئینی اور قانونی ان کی لیمٹس ہیں ان کو کراس کیا, کیونکہ 1991 کے اکارڈ کے علاوہ اس سے ہٹ کے کوئی بھی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, ڈسٹریبیوشن واٹر میکینزم ارسا پرووائڈ نہیں کر سکتی. ارسا از ناٹ دا اتھارٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دا اتھارٹی. ارسا بنی 1991 کے اکارڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے, نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہاں پہ کس کو کتنا کینال میں پانی ایکسٹرا موجود ہے. لیکن وہ سرٹیفکیٹ ایک تو غیر قانونی ہے, دوسرا اس کے اندر کیٹیگورکلی کہا گیا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ برسات اور سیلاب کے پانی کے حوالے سے آتا ہے. ہم چولستان کے حق میں بھی ہیں, ہم سندھ کے حق میں بھی ہیں, ہم پنجاب کے پی کے بلوچستان تمام صوبوں کے حق میں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ بات ہو رہی ہے کارپوریٹ فارمنگ کی. 30 لاکھ میں سے تقریباً 12 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ چولستان کے اندر ہے. جو یہ 12 لاکھ ایکڑ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ستلج ریور سے پانی پرووائڈ کریں گے, تو کیا ستلج ریور کا پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ہوئی تو اس کے اندر ہمارے راوی, ستلج اور بی دریا جو ہیں جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں وہ تو ویسے ہی انڈیا کے پاس چلے گئے. لمیٹڈ فلڈ کا پانی یا برسات کا پانی اگر وہ سفیشینٹ تھا یا ہے تو 70 سال کے اندر چولستان کیوں نہیں آباد ہو پایا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ جو کہ اگر چولستان کو پانی پہنچانا ہے آپ نے ستلج ریور کے تھرو, تو الٹیمیٹلی جو لنکس بنیں گی وہ انڈس ریور پہ بنے گی, چناب پہ بنے گی, جھیلم پہ بنے گی. وہاں سے پانی ستلج اور ستلج سے پانی چولستان کو جائے گا, جس سے ہمارا سندھ دریا نہ صرف پانی کی قحط ہوگی بلکہ یہ جو لاکھوں ایکڑ ہماری زمینیں ہیں, لائف سٹاک ہے, آبی حیات ہیں, وہ سب متاثر ہوں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ وفاق ہمارا وفاق ہے, ہمارے وزیر اعظم ہے,
शहबाज शरीफ हमारे काबिल एहतराम वजीर आजम है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे पंजाब गवर्नमेंट 12 लाख एकड़ जमीन को इरिगेट करने की बात कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें 1991 के अकॉर्ड की, जिसके अंदर हमने फिगर आपको बताया 1209 मिलियन एकड़ फीट पानी है, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बने, मैकेनिज्म बने, तो ये तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड आबाद हो सकती है बेहतर तरीके से। लेकिन हकीकत ये अगर सिंध का फिगर लें तो 1.25 करोड़ में से उसका 50% जो है वो इरिगेट हो रहा है और आबाद हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में। लेकिन वो सपोर्ट किस सूरत में? वो सपोर्ट उस सूरत में कि इनोवेटिव मैकेनिज्म लेके आया जाए। आपकी जो ड्रिप इरिगेशन है, स्पार्कलिंग इरिगेशन सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, इनोवेटिव मैकेनिज्म दिए जाए, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू फार्मर्स को गाइड किया जाए। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हुकूमत सिंध के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अभी आपने देखा है कि सरदार मोहम्मद बख्श मार साहब ने हारी कार्ड का इफ्तिताह किया। उन हारियों को रजिस्टर करके इनोवेटिव एफिशिएंट, जो इस वक्त की जरूरत है कि हमने इस पानी को कैसे सेव करना है और इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, अपने अपने कैनाल्स की कैसे लाइनिंग करनी है, ताकि इस जो ये दौर आ रहा है जिसके अंदर मजीद वाटर की पानी की किल्लत बढ़ेगी, हमने उसको किस तरह से सेव करना है और सेव करके यूटिलाइजेशन करनी है। हमारा पंजाब हुकूमत से भी यही सवाल है कि 250 अरब रुपए आप नए कैनाल्स पे तो कर रहे हैं, थर्ड एक डेजर्ट एरिया को इरिगेट करने की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जमीनें उनका क्या होगा? पहले उनको आप एफिशिएंट मैकेनिज्म पे लेके आए, पानी को सेव करने का मैकेनिज्म बनाएं, उस पानी की यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म बनाएं और उसके बाद फैसला करें कि फिर पानी सेव होता है तो फिर उसके बाद जो दिल चाहे करें। और हमारी बहन है मरियम नवाज साहिबा, बड़ी बहन है हमारे लिए, काबिल एहतराम है, और वो इस बात की गवाह है, शाहिद है कि वजीर आला बनने से पहले जब वो घड़ी खुदा बख्श आई, नौडेरो आई, तो सिंध के लोग हमेशा मेहमान नवाज है, सिंध के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, उनको इज्जत दी गई, उनको रिस्पेक्ट दिया गया। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनने से पहले जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर आई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर आई, तो उनको कितनी इज्जत मिली। हम उनको फिर दावत देते हैं कि आप फिर आए, सिंध आए और थर का दौरा करें। थर के भी मसाइल वही मसाइल थे जो चोलिस्तान के मसाइल हैं, जो चोलिस्तान के इशूज हैं, उसी तरह एक डेजर्ट के ऊपर बना हुआ है। लेकिन सैयद मुराद अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक ना सिर्फ वहां पर कोल दरियाफ्त करके कोल से बिजली बनाने का मंसूबा शुरू किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सबसे सस्ती तरीन बिजली वहां पे बन रही है। बायोसलाइन मैकेनिज्म के थ्रू लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर किया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू आज वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल देखें, आप देखेंगे कि इसको थर के अंदर इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढ के किस तरीके से आबाद किया गया। और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि इस वक्त जो हमारी ये तमाम इश्यूज बने हुए, ये केयर टेकर दौर के बने हुए, ये उस दौर के नहीं है कि जिस दौर के अंदर ये हुकूमत सिंध थी। लेकिन जो लीगल फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स चाहे वो CCI का है या वो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन डेफिनेटली कुछ लोग कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन तो सिंध, ये तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एक मौजूद हिस्टोरिकल हमारा हाउस है, इलेक्टेड लोगों का हाउस है, इसकी रेजोल्यूशन का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। और इसमें ऐसा नहीं है जिस तरह की बातें की जा रही हैं। और एक सबसे अहम चीज जरूर आप लोगों से मैं शेयर करेंगे, जिस तरह चोलिस्तान कैनाल का कहा, तो ये वाजे करना चाहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं, कोई कैनाल नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेबल आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कैटेगोरिकली कहा कि वफाक यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है
اور ان یونیلیٹرل ڈیسیجنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہے چولستان کینال ہو, چاہے گریٹر تھل کینال ہو, چاہے جلال پور کینال ہو, ان تمام تر منصوبوں کی سخت لفظوں میں مذمت کرتی ہے اور عوام کے ساتھ ہے. اور ہر قسم کے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, نوجوان, اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز مختلف فورمز پہ کر رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک ساتھ ساتھ سیاسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس سیاسی پروپیگنڈا سے ایک میسج کیا جا رہا ہے. آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا, یہ جو لوگ سیاسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ جماعتیں جن کی ساکھ عوام میں ختم ہو چکی ہے, جن کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جو ایک نعرہ لگا کے شاید ریاست کی سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ریاست بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست بھی سندھ کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست بھی اس طرح کے وہ کینالز نہیں بننے دے گی. اس دور میں جس دور میں واٹر اسکیرسٹی ہو, پاکستان 14 ملکوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہو, واٹر کرائسس والا, تو ریاست بھی ان طرح کے منصوبوں کے خلاف آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس طرح کی کنسپیریسی سے آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیں, آج 1960 کی ٹریٹی کو ریویو کرنے کے لیے انڈیا کی طرف سے نوٹس آ رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بس گزارش ہے کہ نہ کیا جائے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے, یہ سندھ کی بقا کی بات ہے. آئیں اور مل کے اس کے اوپر ہم ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ مہم چلائیں اور ہر فورمز پہ چلائیں. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی عمر ایوب خان صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے نیشنل میڈیا پہ کہا کہ 9 بلین روپیز پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے لیے ہیں اگینسٹ ڈیولپمنٹ فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے, اور اس کینالز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کے لیے پیغام ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں, اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں جنہوں نے کمبوج شہید کے اندر دھرنا لگا کے 1990 کی دہائی میں پانی کے اوپر اپنا اصولی موقف دیا کہ پانی کے ایک قطرے کے اوپر بھی کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہوگا. بلاول بھٹو نواسے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, جنہوں نے پھانسی پہ چڑھنا پسند کیا, شہادت پسند کی, لیکن بڑے 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 عہدے, بڑے بڑے چیزیں ان کو پیش کی گئی, ان کو انہوں نے لات مار کے ٹھکرا کر شہید ہو کے پھانسی پہ چڑھنا پسند کیا اور لوگوں کے دل میں زندہ رہنا پسند کیا. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں, یہ اس شخص کے پوتے نہیں ہیں جو 1960 کی دہائی میں فیلڈ مارشل کا رول اپنا کردار ادا کرتے رہے. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی میں 11 سال آمریت کا دور گزارا. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر لنکس بنائی جس کی وجہ سے آج سندھ کے اندر پانی کی قلت آ رہی ہے. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے انڈس ٹریٹی کے اوپر سائن کیا. اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے آپ کے, کیا نام تھا ان کا, یہ جہلو عمر صاحب تھے, سوری نام یاد نہیں آ رہا ہے, تو انہوں نے اس وقت کے دور میں ہمارے 3 دریا جس میں آپ کا راوی, ستلج بھی 1960 کی دہائی کے اندر یہ تمام تر فیصلے ہوئے. اور آپ پی ٹی آئی کس منہ سے بات کرتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 1918 کے اندر, سوری اپنا 2018 کے اندر جب گورنمنٹ آئی تو جلال پور کینال بھی اتنا ہی سندھ کے لیے ڈینجرس ہے جتنا چولستان کینال ہے. کہ 2018 کے اندر 19 کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے کے اس منصوبے کو کس نے سٹارٹ کروایا؟ 2019 کے بعد 2020-21 میں جب حکومتیں ہوئی تو گریٹر تھل کینال کے منصوبے کے لیے کس نے آوازیں اٹھائیں؟ یہ پی ٹی آئی ہی تھی. ایک طرف ایوب صاحب یہ بات کرتے ہیں تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب جاگ جاتے ہیں. کہاں پہ جاگتے ہیں؟ جیل میں جاگ جاتے ہیں. جمعے کے دن جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک لیٹر لکھتے ہیں, کنفیوزڈ کولیشن پارٹنر. کنفیوزڈ کولیشن پارٹنر کا جو پیغام دے رہے ہیں ان سے بھی یہی سوال ہے کہ 2001 کے اندر آپ کہاں تھے؟ اور 1 منٹ خالی اور آپ لوگوں کا لوں گا, اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ جی ڈی اے بات کر رہی ہے. جی ڈی اے 2002 مشرف کے دور کو یاد کرے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کیا سٹینڈ تھا جی ڈی اے کا. 2021 کے اندر, 2019 کے اندر کیا آپ پی ٹی آئی کے کولیشن پارٹنرز نہیں تھے؟ کیا سارے منصوبے اس وقت نہیں ہوئے؟ کیا آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ آج آپ اپنی مری ہوئی سوئی ہوئی سیاست کو جگانے کے لیے الزام تراشی کر رہے ہیں.
اور سب سے ایک اور ریسنٹلی ابھی وہ نیوز میں دیکھ رہا تھا، سندھ اسمبلی کے فلور پہ ایک استرو جاگتے ہیں اور وہ استرو ایک بہت بڑا پیغام جاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر جو بات کہی، پارلیمنٹ ریلیونٹ فورم نہیں ہے. میں ان رستو سے سوال کرتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ریلیونٹ فورم نہیں ہے، جو ہائیسٹ باڈی، ہائیسٹ اتھارٹی آف دا کنٹری ہے، تو وہ کون سا فورم ہے؟ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک میٹنگ اور کر دی جائے، اس میٹنگ کے اندر اسی طریقے سے فیصلے کریں. تو یہ عوام خود فیصلہ کریں کہ یہ جو ارستو ہیں یہ ان کو علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، یا کس چیز کی ضرورت ہے. تو ارستو صاحب کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ آرٹیکل 41 سے 49 پڑھیں، پریزیڈنٹ کے فنکشن پڑھیں، مجلس شورا کے لیے آرٹیکل 50 سے 58 پڑھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے آرٹیکل 53 سے آرٹیکل 100 پڑھیں کہ کس طریقے سے آپ کا ملک اور قوم کا سسٹم چلتا ہے. منٹس آف دا میٹنگ کی بات ہوتی ہے، ٹویٹر کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ٹویٹر کی بھی بات کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ٹویٹر کے اندر جو ذکر تھا وہ کچی کہتا چلوں کہ اس وقت جو قحط سالی ہے وہ پاکستان میں سندھ میں برسات نہ ہونے کی وجہ سے، 2 ماہ جو سنو فال ہے وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے، سردی میں کمی تو کبھی گرمی میں کمی، ان وجوہات کی وجہ سے یہ قحط سالی ہے. اس قحط سالی کا کینال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی نیچرل ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سی سی آئی سے کیا ہوگا یا ریزولوشن سے کیا ہوگا، دیکھیں سر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پائنیئر ہے ڈیموکریسی کے، اور آئینی عہدے لیے تو آئین اور جمہوریت کی بقا اور تحفظ کے لیے لیے. اس کے اوپر ہمارا کیٹیگوریکل سٹینڈ یہ ہے کہ جمہوریت کے تقاضے، ڈیموکریٹک نارمز، ڈیموکریٹک ٹولز اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پہلے ریلیونٹ فورم کے اوپر جائیں. ریلیونٹ فورم آپ کا کون سے ریلیونٹ فورمز ہیں؟ ایک آپ کا الیکٹڈ ہاؤس آف پروونشل اسمبلی ہے جہاں پہ ریزولوشن آئی، آج نہیں آئی، 2021 میں بھی آئی، 2023-24 میں بھی آئی. اسی طریقے سے آپ کے آئینی، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے، آئینی آپ کا فورم جو ہے 150 آرٹیکل سے 155 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ جو واٹر سے ریلیٹڈ منصوبے ہیں یا وہ منصوبے جو صوبے جس کے اندر انوالو ہیں، اس کا ریلیونٹ فورم سی سی آئی ہے. تو سی سی آئی کے اندر ہم اس فورم کے اوپر گئے ہیں. ہمیں اپنے وفاق سے شکوہ یہ ہے کہ 90 دن تو دور، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، سی سی آئی کا فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن آج ہم آپ کے سامنے موجود ہو کے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ سی سی آئی سے فیصلے کے بعد جو دوسرا ریلیونٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے. اور وفاق کے پاس آرٹیکل 150 سے 155 کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر کسی فورم کے اوپر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کسی وجہ کے، تو وہ میٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریفر کر سکتے ہیں. اس صورت میں ہاں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک کمیشن کال کر سکتے ہیں جو اس معاملے کا فیصلہ کریں. لیکن چاہے وہ سی سی آئی ہے، چاہے وہ ہماری مجلس شورا ہے، جوائنٹ فورم ہے، اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پہ، وقت آنے پہ آپ دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم، چاہے وہ آئینی عدالت ہے، چاہے وہ عوام کی عدالت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ آئینی عدالتوں میں، عوامی عدالتوں میں سب سے پہلی صف میں نظر آئیں گے. لیکن وقت کی ضرورت پڑنے پہ یہ دھرنوں کی سیاست اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر تین وفاقی وزراء جو وزیر اعظم نے نامزد کیے ممبر کے طور پہ، جن میں آپ کے نائب وزیر اعظم صاحب ہیں، خواجہ آصف ہے، اور اس طرح سے 5 تو آپ سی سی آئی میں اگر ووٹنگ ہوگی تو آپ کو باہر سے تو ہار جائیں گے. سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے، پریزیڈنٹ آپ کا ہے، اللہ کی تیری گورنمنٹ میں چاروں صوبوں کے اندر کسی نہ کسی فارمیٹ میں موجود ہے. وفاقی حکومت آپ کے بلبوتے پر قائم ہے. تو پھر یہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ پنجاب کو میسج کیوں دے رہے ہیں؟ ڈائریکٹ بلاول صاحب وزیر اعظم کو کیوں نہیں ان باتوں پہ قائل کرتے کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، دن کا پانی.
جی بالکل آپ نے دیکھا मतलब कोई मोस्टर ऐलान क्यों नहीं करते? جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ دور جب جو آپ نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی. دیکھیں جمہوریت کے اندر ڈائلاگ سے بات ہوتی ہے, طریقہ کار سے بات ہوتی ہے. اگر وہ فورمز ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو یہ دھرنوں کی سیاست ہوتی ہے. دھرنوں کی سیاست نے پاکستان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا ہے. اگر آج آپ دھرنے کر دیتے ہیں, ایک طرف ملک دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ کا جو اکنامک سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ ڈیفیکلٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دم آپ دھرنوں پہ چلے جائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ کیا چولستان کینال کا کام شروع ہوا ہے؟ کیا ایکنک نے ایک چولستان پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے؟ 218 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر وہ کسی کو دیں گے تو اخبار میں اشتہار تو آئے گا. 9 مہینے بالکل خاموش نہیں رہے. چولستان کینال نہیں بن رہے. دیکھیں چولستان پروجیکٹ از ڈفرینٹ. دیکھیں جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. 2001 میں ہم نے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا تھا. 2002 میں ہم GDA کے اندر نہیں تھے. فنکشنل لیگ سے ہمارے ایک فیملی تعلق تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. پیر صاحب اگاڑا مرحوم کی بڑی عزت تھی پاکستان میں اور ہمارے وہ خیر خواہ تھے. لیکن 2001 کے اندر جب آپ کا لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا تو ہم نے پیپلز پارٹی سے, جو میرے بڑے بھائی ممبر نیشنل اسمبلی اس وقت سیکٹر میں 2001 میں الیکشن کے اندر حصہ لیا تھا. دوسری بات آپ نے جو کی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے منظوری دے دی. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے کہاں منظوری دی؟ کس نے کہا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے کسی بھی کینال کی منظوری دی ہے؟ اگر کسی فورم کے اوپر ایسی چیز موجود ہے تو میں میڈیا سے اور تمام تر ان پولیٹیکل پارٹی سے جو ایک پروپیگنڈا اور منفی سیاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں ان کو لے کے آئیں. ریلیونٹ فورم ہی نہیں ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب, اس نے یہ کینالز بنانے, ان کینالز کا چونکہ لاگت 10 ارب سے زائد ہے, چولستان کینال کی لاگت 218 ارب روپے, تو یہ CDWP اور اس کے بعد ایکنک سے اپروو ہوگی. لیکن آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر واٹر ڈسٹریبیوشن کا میکنزم ہو, نیچرل ریسورسز کا میکنزم ہو, تو اس کا ریلیونٹ فورم جو ہے وہ CCI ہے, جس کا چیئرمین جو ہے ہمارے ریسپیکٹیبل وزیر اعظم صاحب ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا جو رول ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آرٹیکل 41 سے 49 کے اندر واضح ہے. یہ کسی پھانسی والے ملزم کو معافی دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کینالز بنانے کی, واٹر ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے, جس کا آئینی اور آپ کا لیگل فورم فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہے, رادر دین پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور منٹس آف دا میٹنگز کی بات کرتے ہیں, ٹویٹرز کی بات کرتے ہیں. منٹس جو ہے وہ اگر 0.1 فورم ہے تو جوائنٹ سیشن ہائیسٹ فورم ہے. آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مجلس شورا کے جوائنٹ سیشن کے اندر کیٹیگورکلی چولستان کینال ہو, آپ کی گریٹر تھر کینال ہو, ان کو کیٹیگورکلی ریجیکٹ کیا. وفاق سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کردار وہ رکھیں کہ فیڈریشن کا کردار ہو, جو فیڈریشن کے یونٹس ہیں ان کو تھریٹ نہ ہو. آج خطرہ ہے فیڈریشن کو. یہ بات انہوں نے, جو پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے, جو سپریم کورٹ سے بھی ہائیسٹ فورم ہے, جو پروونشل یا نیشنل اسمبلی سے بھی ہائیسٹ فورم ہے, وہاں پہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے کہی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بار بار کون سے منٹس کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ ٹویٹر پہ بھی بات کرتے ہیں تو ٹویٹر آپ کھول کے دیکھیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 1.5 سال کے اندر آپ چولستان کینال بنائے ہیں, گریٹر تھر کینال لکھا ہے. کچی کینال جو 2002 سے منصوبہ چل رہا ہے, بلوچستان جو ایک ڈپرائیو پروونس ہے, اس کی امپروومنٹ کا وہاں پہ ضرور ذکر ہے. باقی چولستان کینال یا گریٹر تھر کینال کا کہیں پہ 1% بھی ذکر نہیں ہے ٹویٹر پہ.
دیکھیں दूसरी बात जब ये मंसूबे सारा जो बना रहे थे जैसे ये बड़ा एक काबिल इदारा है और हम जैसे उसके जहन में ये नहीं था कि इतने फोकस और तुम से ये इशू आएगा उसके बावजूद भी आप जमीनें देगी थोड़ा पानी का इशू हो रहा है तो जमीनें वापस लेके आप साबित करें कि ये मंसूबा ना काबिल पूरा जमीनें की आप देखें SIFC पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो बात आपने कही कैनाल्स के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से, इस मंसूबे की हम 100% मुखालफत करते हैं, हर फोरम पे मुखालफत करते रहेंगे, रिपीट कर रहे हैं, CCI हो, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, आईनी अदालत हो या अवामी अदालत हो, आप देखेंगे पहली सफ में पीपल्स पार्टी नजर आएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड कर रहे होंगे, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो हिस्टोरिकल हमारा अपना डिसीजन है जिसके ऊपर वो अपना असूली फैसला दे चुकी हैं उस पर खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तो चोलिस्तान में जमीनें दी हैं, ये हुकूमत पंजाब ने दी हैं। मैं एक सिंध की अगर आप बात करते हैं तो देखें इन 6 कैनाल्स के अंदर 2 कैनाल जो आपकी रेनी कैनाल है और थर कैनाल है, वो ग्रेटर थल कैनाल है, ये थर कैनाल है, ये सिंध के अंदर स्टार्ट हुई। इसका इनिशियल 2002 के अंदर इसकी फिजिबिलिटी हुई, 2014 के अंदर ये रेनी कैनाल कंप्लीट हुई जो घोटकी को पानी ऑनवर्ड जा रहा है। लेकिन जो पानी की सिचुएशन और पानी की क्राइसिस, वाटर क्राइसिस की वजह से हुकूमत सिंध ने कैटेगोरिकली उस रेनी कैनाल को फंक्शनलाइज नहीं किया। इवन जो थर कैनाल का था सिंध का, उस मंसूबे को भी हॉल्ट किया। जो रेजोल्यूशन 6 कैनाल्स की हैं उनमें से 2 कैनाल सिंध की भी हैं। तो ये जो जमीनें दी गई हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, इन जमीनों में इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए काम किया जाए। जमीनें वापस लेते हैं वो सवाबदीद है पंजाब हुकूमत का या SIFC का या फेडरल गवर्नमेंट का, तो सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है। सिंध की जो जमीन है अभी तक इस तरीके से किसी भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देखिए इसमें थोड़ी सी वो प्रपोजल गया था, वो जमीनें दी गई, इसमें देखें थोड़ी कंफ्यूजन क्या आ रही है। ग्रीन पाकिस्तान नहीं, एक सेकेंड, ग्रीन नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपको। देखें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये है कि क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम किस तरीके से एमिशंस कम कर सकते हैं, हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला सकते हैं, हम किस तरीके से अपने इरिगेशन के निज़ाम को एफिशिएंट बना सकते हैं। इसका साथ साथ कंपोनेंट और एक बहुत बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने है कि हम किस तरीके से ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अरब 2 बिलियन मैंग्रोव ट्रीज ना सिर्फ लगाए, 14.7 मिलियन $US कार्बन क्रेडिट की तरफ के मद में यूनाइटेड नेशंस ने दिए, जो 4.1 बिलियन रुपीस बनते हैं। फिर साथ साथ ग्रीन इनिशिएटिव में ये नहीं है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग कर दें, कैनाल्स बना दें, अपना एक एरिया का पानी निकाल दें। आज जो पंजाब के लोग हैं वो भी एहतजाज करेंगे, आप देखिएगा। पार्टी से निकालने का फैसला देखें, मुझे नहीं पता ये आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी में आए हैं, दिल से आए हैं, उनको पीपल्स पार्टी वेलकम करती है। देखें ये सारे डिसीजंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेंगे कि हुकूमत में रहना है या हुकूमत में नहीं रहना है, क्योंकि हुकूमत का हम हिस्सा नहीं है। हुकूमत को सपोर्ट जरूर किया है पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम सिंध के पानी के ऊपर या कैनाल्स के ऊपर कुछ सौदेबाजी करेंगे या कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो गलत फहमी का शिकार है। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। हमें किसी भी एक्सटेंट पे जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और आपने साथ साथ जो इसके अंदर कंसर्न जाहिर किया था कि पीपल्स पार्टी
آگے احتجاج میں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کالا باغ ڈیم کے خلاف بڑا احتجاج کیا تھا, ان میں شرکت کی تھی. کیا محترمہ صحیح تھی یا اب جو سندھ کی عوام احتجاج کر رہی ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں, ملک کو آپ نے ایز ہول دیکھنا ہے کہ وقت کیا ہے, حالات کیا ہے, سچویشن کیا ہے. آپ زیادہ نہیں, آپ آج سے تقریباً 10 دن پرانا ایکنک کا جو اجلاس ہوا جس میں 5 بڑے منصوبے اپروو ہوئے, جس کے اندر آپ کی یونیورسٹیز اور مختلف منصوبے تھے, تو آپ اس اجلاس کی کارروائی پڑھیں. ہمارے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے آبجیکشنز کی وجہ سے ایجنڈا میں چولستان کینال ضرور تھا, لیکن اس کو ڈراپ کیا گیا. تو چولستان کینال کا اگر ورک آرڈر نہیں ملا ہے, وہ ایکنک سے اپروو نہیں ہوا ہے, کام شروع نہیں ہوا ہے, تو وقت سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک ہم احتجاج کی طرف جائیں, لیکن وہ کال ہوگی ہمارے بھائی. نگراں دور کے اندر آپ کا ان کا جو اسکیمز کا جو ارسا کا سرٹیفکیٹ ہے کہ فلڈ کے دوران پانی موجود ہے, وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر ہوا. نگراں سیٹ اپس میں SIFC والی زمینیں پرووائڈ کی گئیں. پھر جب یہ نئی حکومت بنی تو بجٹ کے اندر حکومت پنجاب نے گریٹر تھل کینال اور چولستان کینال کا منصوبہ رکھا. اس منصوبے کا اگلا اسٹیپ CDWP ہے, جس سے وہ اس کو شاید کلیئر کرا چکے ہیں. اس کے بعد ایکنک سے اپروو کرانا ہے, پھر اس کے ٹینڈرنگ پروسیس پہ جانا ہے. تو ابھی ایکنک اور ٹینڈرنگ پروسیس نہیں ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیں, دو 2019 میں کس کی حکومتیں تھی سر؟ 2018 تو PTI 2000 جی بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک بڑے اناؤنسمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی, اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کریں گے. دیکھیں, آپ اس کی مثال اگر لیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, ہمارے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ دنیا کے جو خراب ترین 26 ممالک تھا ان میں آ گیا تھا, لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹک نارمز اور ٹولز کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم دھرنے سے ہوتی تو نہیں ہوتی, لیکن جو آپ کی بات آئیں گے اور جو اصولی موقف شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کمبو شہید کے دھرنے میں دے چکی ہیں, اسی موقف کو آگے لے کے جائیں گے. یہ نواسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, بیٹے ہیں شہید بے نظیر بھٹو کے, اور سندھ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں محفوظ آتا ہے.